کربلا میدان کے اندر جو کرکٹ کا ایک لیگ چل رہی تھی، وہ آپ کے جو بیانات تھے ان کی وجہ سے بڑا غور و فکر کیا گیا اور اس لیگ کو روک دیا گیا. کیا کہنا چاہیں گے اس کو لے کر کے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں عوام ٹی وی جو آپ کا چینل ہے اس کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ سب سے پہلے اس بات کو آپ نے ہی 29 تاریخ کو پچھلے مہینے کی اٹھایا تھا، جہاں میں نے سب سے پہلا اپنا بیان دیا تھا کہ یہ کسی صورت سے بھی مناسب نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں کرکٹ لیگ کرائی جائے. خدا کا شکر ہے کہ میری بات کو لوگوں نے صحیح ڈھنگ سے لیا اور بہت پرامن طور سے انہوں نے احتجاج کیا، اور جن کی کربلا تھی ان کا کرم رہا کہ یہ لیگ جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، یا اس کا اگر ایک آدھ میچ ہوا ہو تو ہوا ہوگا. اور میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کلپ میں اپنے یہ کہا تھا کہ اب میں نے تو ان پہ چھوڑ دیا ہے جن کی کربلا ہے، وہ چاہیں گے تو ہوگا میچ اور نہیں چاہیں گے تو میچ نہیں ہوں گے. تو ویسا ہی ہوا کہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ لیگ بیچ میں بند کر دی جائے گی، وہ لیگ بیچ میں بند کر دی گئی. اس کے لیے تو میں گورنمنٹ کو اور جو بھی اس میں انوالو تھی سنستھائیں، ان کو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھا اور یہ لیگ انہوں نے دیر سے بند کی. لیکن ایک کہاوت ہے کہ دیر آیت درست آیت، کہ دیر میں تو آئے لیکن صحیح آئے وہ. اور یہاں میں اس بات کا ضرور تذکرہ کروں گا کہ اس لیگ کو بند کرانے میں ہمارے استھانیہ ودھایک رفیق خان ایم ایل اے نے کافی سمجھداری سے کوششیں کی، اور ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ لیگ جو ہے وہ استھگت ہوئی. کیونکہ میں نے رفیق خان سے ابھی کل بات کی تھی اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی دیکھو، مسلمانوں کے جذبات کو آپ لوگ سمجھیے اور دیکھیے، ہم کوئی غلط مانگ نہیں کر رہے ہیں. ہماری مانگیں جو ہیں وہ صحیح مانگیں ہیں کہ یہاں لیگ نہیں ہو اور یہاں جو ہے خالی مذہبی کاموں کے لیے رہن دیا جائے. تو رفیق خان نے اس میٹر کو بہت سیریسلی لیا، اور انہوں نے کیسے ٹیکل کیا یہ تو وہی جان سکتے ہیں، لیکن بڑے اچھے ڈھنگ سے کر کے. اور انہوں نے مجھے آج ٹیلی فون پہ یہ اطلاع دی کہ پیر صاحب وہ لیگ جو ہے وہ استھگت کر دی گئی ہے. اب وہ چاہے کرونا کا انہوں نے لیا ہو کہ کرونا چل رہا ہے، یا لیگ ویسی انہوں نے کی ہو، ہمارا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا اور لیگ جو ہے وہ استھگت ہو گئی. میں جن لوگوں نے اس میں پرامن طریقے سے حصہ لیا اور احتجاج کیا ان کو مبارکباد دوں گا، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرمائے. خاص طور سے ہمارے پپو قریشی نے اور یونس چوبدار نے جس طریقے سے اس کو اٹھایا، اور جو انہوں نے وہ اس میں احتجاج کیا. یونس چوبدار کو تو اٹھا کے بھی لے گئی پولیس اور دن بھر نظر بند رکھا. اسی طریقے سے پپو قریشی کو بھی دھمکایا گیا، لیکن یہ لوگ نہیں آئے کیونکہ ان میں ایمان کی پختگی ہے. مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت جلدی کسی چیز سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ان میں ایمانی طاقت بھی ہونی چاہیے. ایمانی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اگر ہم اس طریقے سے ڈر جائیں گے تو اس ملک میں کیسے رہیں گے؟ آپ یہ سوچ کے رہیے کہ یہ ملک آپ کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں. آپ کو یہاں لڑنا بھی ہے یا میل ملاپ بھی کرنا ہے. جیسے بھائی لوگ رہتے ہیں آپس میں ایک گھر میں، اسی طریقے سے آپ کو رہنا ہے. یہ نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اگر بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ گھر چھوڑ کے نکل جائیں. بھائی گھر میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کیجیے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے مسلمان کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے. یہ ملک آپ کا ہے، آپ کا تھا اور آپ کا رہے گا. ہمیشہ اس جذبے سے آپ یہاں ہندوستان میں رہیں. اور میں یہاں پر ایک بات کے لیے مجھے بہت افسوس ہے کہ خالی میں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور چند لوگوں نے اس کو پھر میرا ساتھ دیا، اور خاص طور سے صوفی خانقاہ ایسوسیشن جو ہے جس کا میں مکھ سنرکشک ہوں پورے آل انڈیا، انہوں نے اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے اٹھایا. اور ان کے کنوینر، راشٹریہ کنوینر ہمارے علامہ حضرت سید میر مفتی وسیم احمد صاحب، اور ہمارے راشٹریہ ادھیکش صوفی کوثر حسن مجیدی صاحب نے
جو کلپ جاری کی اور اس کو پورے انڈیا لیول پہ وہ لے گئے اور یو پی کے الیکشن سے بھی انہوں نے جوڑا. اور مجھے ایسی اطلاع ملی ہے کہ ایک آدھ جگہ لوگوں نے نیتاؤں نے اس بات کی فکر مند ہوئے کہ بھائی یہ یہاں یو پی میں بھی کانگریس پہ جے پور کی کربلا کا اثر پڑے گا. تو یہ نہ صرف استھانیہ رہا بلکہ اسٹیٹ لیول سے بھی آگے جا کے یہ راشٹریہ لیول کا مدعا بن گیا. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کامیابی ملی. میں جس نے بھی یہ اس کو استھگت کرنے کے آدیش دیے یا جو کچھ بھی کیا ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. انہوں نے وقت پہ صحیح کام کر لیا اور میں پرشاسن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا. ہاں ذرا پولیس پرشاسن کی یہاں کچھ ذاتیاں رہیں. انہوں نے لوگوں کو دھمکایا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پولیس کی چھوی ہونی چاہیے کہ آپ کے دوست کی حیثیت سے وہ رہیں, یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کے وہ بھاگیں. مگر افسوس یہ ہے کہ پولیس نے ڈرایا دھمکایا اور لوگوں کو مجبور کیا, ان کو پریشان کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی پولیس جو ہے وہ ہمیشہ ہی دمنکاری نیتی اپناتی ہے, لیکن اس کو اپنی چھوی کو سدھارنے کی ابھی ضرورت ہے. تو میں پولیس کمشنر سے کہوں گا کہ آپ کا رول بہت اچھا ہے, لیکن تھوڑے اپنے ماتحتوں کو کہیں کہ وہ کس طریقے سے معاملے کو ٹیکل کیا جاتا ہے وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ٹیکل کریں. وردی کا روب ان کو نہ دکھائیں, وردی سے نہ ڈرائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو لوگ کربلا کے میدان میں کل گئے تھے وروධ پرکٹ کرنے کے لیے, ان کا بھی آبھار کروں گا, جن میں جو بھی لوگ تھے اور خاص طور سے کچھ ہمارے مریدین بھی گئے تھے. تو ان کے لیے بھی یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کو کامیاب کرے اور آگے ترقیاں عطا کرے. صاحب, وقف بورڈ کے چناؤ 17 تاریخ کو ہونے والے ہیں, ڈکلیئر ہو چکی تاریخ. نیا چیئرمین چننا جانا ہے, کیا کہنا چاہیں گے نئے چیئرمین کے لیے؟ دیکھیے اب مسئلہ یہ تو گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق چیئرمین چنا جاتا ہے. ممبران تو سب ہو گئے 9 کے 9. اب گورنمنٹ کسے چاہتی ہے یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. لیکن جہاں تک میری نجی رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ بات ایک نیا میسج نہیں جاتا ہے. اور پھر اگر آپ کسی ایسے آدمی کو ریپیٹ کریں جس کو ہائی کورٹ ایک دفعہ کہہ چکی ہے کہ وہ چناؤ نہیں لڑ سکتا, بعد میں انہوں نے ان کو کلین چٹ دی, مگر ابھی بھی 2 جگہ ان کی انکوائری چل رہی ہے. اگر ایسے آدمی کو دوبارہ سے آپ چیئرمین کے لیے نومینیٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو نومینیٹ کرتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. جب تک کہ کسی کو کلین چٹ نہیں مل جائے اس وقت تک آپ اس کو نہ کریں, اس کے بعد میں کریں تو زیادہ مناسب ہے. ویسے اب یہ جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ تو ہوگا جو کچھ ہونا ہے, لیکن میری نجی رائے یہ ہے کہ بھئی اتنے ممبر ہیں, اس میں 8 ممبر اور ہیں, تو کسی اور کو آپ موقع دے کے دیکھیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کو بنائیے. اور اسی آدمی کو اگر آپ ریپیٹ کر دیں گے تو کوئی وہ نئی بات نہیں آئے گی. اور ان کو دیکھ چکے ہیں, ان کے کاریہ کو 2 لوگ دیکھ چکے ہیں. تو اب آپ کسی نئے آدمی کو لائیں, گورنمنٹ کسی نئے آدمی کو لائے تو زیادہ اچھا ہے.